اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنہئی کی 6 تقاریر میں سے پہلی تقریر کا بیان جاری ہے۔ جہاں تک گفتگو کا سلسلہ پہنچا تھا چند جملے تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ فرماتے ہیں یہودی جو کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ یعنی عزیر پیغمبر خدا کا بیٹا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر تمام کائنات کی تمام موجودات خدا کے بندے ہیں اور غلام ہیں تو عزیر اس سے مبرہ ہے، یعنی عزیر بندہ نہیں ہے، عزیر کچھ اور ہے، اللہ سے کوئی اور رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندے نہیں ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے نور چشم ہے، یعنی خدا کی آنکھوں کا نور ہے۔ فارسی زبان میں محبت سے بیٹوں کو نور چشم بھی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی یہودیوں کی بات۔ عیسائی بھی جو کہ یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے، کفار بھی یعنی کفار عرب، کفار بھی جو کہ لات و منات و عزا کے لیے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عزیر کے بارے میں یہود کا عقیدہ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ اور لات منات اور عزا کے بارے میں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ یہ تینوں مثالیں قرآن مجید سے بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یونان اور روم کے مشرک بھی کہ جو خدا کے لیے خدا کے بہت سارے بچوں اور آقا زادوں کے قائل تھے۔ آقا زادہ یعنی آقا کا بیٹا، یعنی اللہ کا بیٹا۔ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے عقائد تھے، لیکن بنیاد ایک ہی تھی کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق بندگی والا نہیں ہے۔ ایک مومن نے سوال کیا تھا گزشتہ ایک درس میں کہ یہ 3 صفوں والی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ یہاں پر مزید واضح ہو جائے گی۔ آیت الکرسی میں کیا بیان کیا گیا کہ اس کائنات میں 2 صفیں ہیں، ایک صف میں اللہ اکیلا ہے اور دوسری صف میں تمام مخلوقات کھڑی، ایک حقیر ذرے سے لے کر اور عظیم ترین کائنات کے موجود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک رشتہ ہے اللہ سے، اور وہ اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ کوئی موجود کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی بندگی سے اوپر کسی اور لیول پر آ جائے، یعنی وہ اس کو بندہ نہ کہے، کچھ اور کہے۔ یہ جتنے بھی عقائد تھے جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یا جو حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یا کہتے ہیں، اور اسی طرح کفار عرب جو کہتے تھے لات اور منات اور عزا، فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اسی طرح فرما رہے کہ یونان اور روم کے مشرک بھی جو کہ خدا کے لیے خدا کے بہت سارے بچوں اور آقا زادوں کے قائل تھے، یعنی پوری فیملی ہے خداؤں کی، جس میں ایک بڑا خدا ہے، پھر اس کی مثلا بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، اور ایک پوری مثلا رائل فیملی ہے خدا کی۔ ان سب کا بھی یہی خیال تھا، یعنی تمام مشرکین کا اللہ کا بیٹا بنانے والوں کا بنیادی خیال یعنی بنیادی مرض وہ ایک ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ یعنی در حقیقت یہ 2 صفیں جن کو ہم نے مد نظر رکھا ہے، کہاں سے لیا ہم نے؟ آیت الکرسی کی روشنی میں،
کہ دو صفیں ہیں، اللہ ایک طرف ہے، ایک صف میں تنہا، اور دوسری صف بندگان کی صف، اور تیسری کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو بندہ نہ ہو، کوئی اور نسبت ہو اس کی اللہ سے۔ یعنی در حقیقت یہ دو صفیں جن کو ہم نے مد نظر رکھا ہے، ایک خدا کی صف اور ایک تمام بندوں اور موجودات کی صف، کہ یہ سب خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ ان دو صفوں کو 3 صفیں بنا دیتے تھے، یہ جو کہتے تھے اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ تیسری ایک صف کے قائل تھے، اور اس تیسری صف کے لوگ جن کے بارے میں وہ عقیدہ بنا لیتے تھے وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے ان کو بندے نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے ہاں۔ اب یہ ہاں کے بعد ان کی بات بیان کی جا رہی ہے، کہتے تھے کہ ہاں خدا، بندے یعنی ایک خدا، 2 اس کے بندے، 3 خاص لوگ، خاص ہستیاں، بچے، آقا زادے، خدا زادے وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بنیادی بات ان کی یہی تھی کہ یہ خدا کے اولاد ہے۔ ان کی نسبت اللہ کے ساتھ بندگی والی نسبت نہیں ہے۔ سورہ مریم کی آیات اس بات کی نفی کرتی ہیں۔ آیات کے آخر تک خوب غور و فکر کیجیے گا۔ اللہ اپنی کتاب کے پڑھنے اور اس کو سننے کا اگر موقع ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تب امید رکھو میری رحمت کی، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور اسے سننے کے لیے خاموش ہو جایا کرو۔ نہ صرف یہ آیات، جب بھی قرآن مجید کو سنا جائے، دیکھیں ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوں، ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوں، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں میں سے جو سب سے بزرگ صدر محفل ہو، جب وہ بات شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور اس کے احترام کے قائل ہیں اور اس کی باتوں کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں ہر ایک سے بڑھ کر، تو نیچرلی کیا ہوتا ہے؟ ساری محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے اور سب کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے کہ جو صدر محفل ہے، جو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ قابل احترام ہے، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ مفید باتیں ہیں اس کی۔ یہ انسان، ہر عقل مند انسان، سمجھدار انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ اور اگر بڑا بات کر رہا ہو اور بیچ میں کوئی اپنا اونچی اونچی آواز میں باتیں شروع کر دے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کہ جی اگر ایک اسپیکر کسی محفل میں بات کر رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے، بیچ میں کسی کے موبائل کے فون کی بیل بجے اور وہ فون نکال کے محفل میں ہی اونچی اونچی آواز میں شروع ہو جائے تو لوگ اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بے عقل انسان ہے، اس کو ادب نہیں ہے محفل کا۔ تو دنیا کی ہر ہستی سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کا حق بنتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے تمام باتوں کو چھوڑ کر۔ لہذا خدا نے خود کو قرآن مجید میں فرما دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، اور جب قرآن کی قراءت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے توجہ کے ساتھ اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، امید ہے یہ ادب اگر تم کرو گے اللہ کی کتاب کا، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ کون؟ توجہ کے ساتھ قرآن کو سننے والے، یا مثلا قرآن کو پڑھنے والے۔ قرآن کو پڑھنا بھی یعنی اللہ کی بات کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔
کہ اللہ ہم سب کو اس ادب کی توفیق دے تاکہ اس کی خصوصی رحمت کے مستحق قرار پا سکے۔ اگر اس آیت کو آپ دیکھیں تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ دوسری طرف سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم یہ ادب نہیں کرتے ہمارے کلام کا اور قرآن کے علاوہ اور باتوں کو تم اپنی باتوں میں لگے رہتے ہو اور قرآن سے بڑھ کر کسی اور کی بات کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر یہ لعلکم ترحمون، یہ امید نہ رکھو کہ تم پر یہ رحمت کی جائے گی۔ ہم اپنی زندگیوں کا اندازہ لگائیں، کن کن باتوں کو ہمارا عمل کس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کن باتوں کو ہم قرآن مجید سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور آیا ایسا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ کی بات کو اہم سمجھتے ہو؟ ہم میں سے ہر ایک غور کرے۔ تو آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں، آیات کے آخر تک خوب غور و فکر کیجئے گا۔ آیات کیا ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا فرزند بنا لیا ہے، اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً بے شک تم نے ایک سخت اور سنگین بات کہی ہے، یعنی بہت زیادہ بڑا جرم کر رہے ہو تم یہ بات کہہ کر۔ شیئن ادا، بہت خطرناک بات، بہت سخت بات کی ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیے اللہ نے کیا تعبیر اختیار کی ہے، یعنی اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے۔ سخت بات، شیئن ادن، ادا یعنی سخت بات، خوفناک بات، بہت خطرناک عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم لوگوں نے بڑی سخت بات کہی ہے۔ اور آگے جو الفاظ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات اللہ کی نظروں میں کتنی خطرناک ہے، کہ اگر اس بات کا اثر ظاہر ہو جائے، یہ بات اگر مجسم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائیں، یعنی یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ خوب غور کیجئے، قرآن بڑی بلیغ انداز ہے قرآن کا، یعنی اگر ایسا ہو جائے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا بندہ نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اور اس کا کوئی بندگی کے علاوہ کوئی تعلق ہے اللہ کا اس سے، تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ یہ کائنات ایک خالق کے بنائے ہوئے نظام پر، ایک توحید پر قائم ہے، اور وہ توحید کیا کہہ رہی ہے کہ تمام مخلوقات اس کے عبد محض ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے اذن کے بغیر دوسری سانس تک نہیں لے سکتے، اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے پاس، اور اس قاعدہ توحید میں کسی کو کوئی استثناء نہیں، اور لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، یعنی اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، اور زمین شگافتہ ہو جائے، یعنی زمین میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، اور وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دھڑام سے گر پڑے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں، انہوں نے جو کہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اتنی خطرناک بات آپ دیکھیے، توحید کی حدود کے پاس بھی اگر کوئی چیز آتی ہے تو غیرت توحید، غیرت خدا اپنے بندوں کو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کام
کتنا سنگین جرم ہے۔ کس بات سے یہ سب تباہ و برباد ہو جائے، آسمان پھٹ جائیں، زمین شگافتہ ہو جائے، پہاڑ دھڑام سے گر پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا، اولاد قرار دے دی۔ ولد بیٹے کو بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹی کو بھی۔ اللہ کے لیے انہوں نے کسی کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا ہے۔ اس بات کی وجہ سے انہوں نے اولاد ہونے کا کہا اور معتقد ہو گئے، یہ عقیدہ پیدا کر لی۔ ظاہر ہے کہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے، توجہ فرمائیے اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ خدا ایسا نہیں ہے، پروردگار عالم جذباتی تو نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی انسان بات معمولی سی ہو لیکن وہ ایسے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بہت جلد جذباتی غصے میں آ جاتے ہیں۔ آیت اللہ سید علی خامنئی فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ اتنا سخت رد عمل اپنا بتا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھے کہ اتنی سی بات پہ اتنے جذباتی کیوں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں البتہ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ جذبات، لیکن آسانی سے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ کہتے پروردگار عالم جذباتی تو نہیں ہے کہ جس سے ایک برا لفظ یا بری بات اس کو بری لگ جائے اور وہ جذباتی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ جو چیز وہ عقیدے کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے، اب خوب توجہ فرمائیے، یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی ایک پوری گہری حکمت ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں بندوں کی زندگیوں پر۔ اور اگر عقیدہ توحید خراب ہو جائے تو پھر ایک بنیادی ترین انحراف انسانوں کی زندگی میں پیدا ہو جائے گا اگر توحید صحیح نہ رہے۔ توجہ کیجیے، جو چیز وہ یعنی اللہ عقیدے کے طور پر لوگوں کو یعنی انسانوں کو دیتا ہے، وہ الہی اہداف کے حصول میں اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے کائنات خلق کی ہے، جس مقصد کے لیے انسانوں کو خلق کیا ہے، اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس چیز پر عقیدہ رکھو، تو وہ عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دو میں یہ کہتا ہوں، نہیں، بلکہ اس کو دل کے اندر سے اسی طرح تم نے تسلیم کرنا ہے۔ یہ تسلیم کرنا تمہیں ان اہداف تک پہنچائے گا، تمہیں صراط مستقیم پر قائم رکھے گا، تمہیں انحراف کا شکار نہیں ہونے دے گا، تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ لیکن اگر تم اس سے انحراف کر گئے تو تم جو اللہ نے تمہاری خلقت کا ہدف مقرر کیا تھا، تم کبھی وہاں پر نہیں پہنچ سکو گے۔ توجہ فرمائیے۔ اور جس چیز کی وہ یعنی اللہ فاسد عقیدے کے طور پر نفی کرتا ہے، کہتا ہے یہ عقیدہ مت رکھنا، جیسے ابھی اس کی بات ہو رہی ہے کہ خبردار کسی کو اللہ کا بیٹا نہ بنانا، یہ عقیدہ مت بنانا۔ اور جس چیز کی وہ یعنی اللہ فاسد عقیدے کے طور پر نفی کرتا ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کا اعتقاد رکھنا، جس کا عقیدہ رکھنا معاشرے کے فساد میں اہمیت رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ میں پہلے کہتا تھا مثلا صرف اللہ، اب میں نے کہا فلان اللہ کا بیٹا ہے، یا فلان ہستی بھی اللہ ہے۔ جب کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ ہی ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا، تو وہ ایسی چیز ہے جس کا عقیدہ رکھنا معاشرے کے فساد میں اہمیت رکھتا ہے، یعنی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فاسد عقیدے کی نفی کا مطلب انسانی معاشرے میں فساد کی ایک جڑ کی نفی کرنا ہے، فساد کی جڑ پیدا نہ ہونے پائے۔ اور اس بات کا اعتقاد کہ خدا کا ولد ہے، یعنی خدا کی کوئی اولاد ہے، خدا زادہ اور آقا زادہ ہے، اس کی اولاد ہے،
توجہ فرمائیے، خدا اور بشر کے درمیان کسی درمیانی حد یعنی درمیانی صف کا قائل ہو جانا، حد فاصل کا ہونا، یہ اعتقاد معاشرے میں مفاسد، فساد کی جمع ہے، مفاسد کا حامل ہے، اور اس کے مفاسد کا علم تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ توحیدی بحث کے دوران ہوتا جائے گا۔ یعنی ہم آہستہ آہستہ جب آگے توحید پر بات کریں گے تو آپ پر واضح ہوتا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی خاص نسبت کا، جیسے کہنا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹی ہے یا اللہ کا کوئی مثلا خاندان ہے، رشتہ دار ہیں اس کے، یہ عقیدہ رکھنا، اس کے کیا کیا مفاسد ہیں، اس کی کیا کیا خطرناک نتائج ہیں، یہ ہماری توحیدی بحث کے درمیان تدریجاً آہستہ آہستہ واضح ہو جائے گا، علم ہمیں ہو جائے گا ان مفاسد کا۔ پھر فرماتے ہیں یہ در حقیقت ایک بہانہ ہے۔ اب دیکھیے، غور سے سنیے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو شیطان کسی نہ کسی طریقے سے مقدس ہستیوں کے بارے میں ان کو جو مقام اللہ نے دیا اس سے بڑھا کر، یعنی مقام بندگی سے بڑھا کر اوپر لے جاتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ مثلا اللہ اگر ایک کام نہ کرنے کا ارادہ کر لے تو مثلا فلان ہستی اللہ کے فیصلے کو، اس کے قانون کو بدل سکتی ہے۔ توجہ فرمائیے، آیت الکرسی میں کیا کہا گیا تھا کہ کون ہے جو کسی کی شفاعت اس کے پاس کر سکے الا باذن۔ اب یہ جو مختلف بعض اوقات اس طرح کی بات ہمیں سننے میں ملے، کسی کتاب میں پڑھنے میں کسی نے لکھ دیا ہو، یا کسی نے کوئی روایت گھڑ دی ہو، یا کسی تقریر میں ہم سنیں کسی بھی طریقے سے، کہ جس سے ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے کہ کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو اللہ کہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کہے نہیں یہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا۔ یہ اعتقاد انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ یعنی دو ہیں جو ٹکر ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں، جبکہ توحید کیا کہتی ہے؟ تنہا ہے وہ، اس کا حکم چلتا ہے، اور اگر وہ کسی اپنے بندے کو کوئی مقام دینا چاہے اور کہنا چاہے کہ مثلا آج یہ بندہ اس کی شفاعت کر سکتا ہے، تو وہ اس کی اجازت دے گا، نہ کہ اس کی اجازت اور اذن کے بغیر کوئی آئے اور کہے کہ نہیں مثلا اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اچھی طرح غور کیجیے تاکہ یہ توحید کا نقطہ بنیادی واضح ہو جائے۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرما رہے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک بہانہ ہے، یہ عقیدہ بنانا در حقیقت ایک بہانہ ہے اس بات کے لیے کہ بندے یعنی بندہ خدا کے علاوہ، یعنی یہ جو اللہ کے بندے ہیں تمام مخلوقات ہیں، یہ بندہ خدا ہونے کے علاوہ کسی اور کے بھی بندے ہو جائیں۔ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم اس کو راضی کر لیں، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا، دو پیرلل نظام وجود میں آ جائے، اور کوئی انسان کہ پھر انسان جب ایسا کرتے ہیں پھر اپنے پاس، چونکہ اللہ نے تو اپنا قانون واضح دیا ہوتا ہے، وہ تو موجود ہوتا ہے، تو جس مقدس ہستی کو یہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بندگی کی حد سے آگے لے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اس ہستی سے منسوب کر کے رسومات اور چیزیں بنا لی جاتی ہیں، اور ان کو اگر ڈھونڈا جائے، شریعت خود اس ہستی کی تعلیمات میں ڈھونڈا جائے تو نہیں ملتا، لیکن اس ہستی کے تقدس کی آڑ میں نت نئی چیزیں جن کو اسلام بدعت کہتا ہے، بدعات کہتا ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بدعات اصل اس ہستی کی اپنی تعلیمات پر بھی ترجیح پا جاتے ہیں، معاشرے میں وہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ سید علی خامنائی فرما رہے ہیں یہ در حقیقت ایک بہانہ ہے۔ بہانہ آتا کہاں سے؟ شیطان ڈالتا ہے، چونکہ شیطان دشمن توحید ہے،
اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی، وہ چاہتا ہے کہ اس نے گمراہ کرنا انسانوں کو، تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ آ کر، چاہے کسی مقدس ہستی کے بہانے سے، اس کی محبت کے بہانے سے، اس کے معتقد لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی ہستی کی تعلیمات کے خلاف ان کو اور کاموں پر لگا دیتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک بہانہ ہے اس بات کے لیے کہ بندہ خدا کے علاوہ کسی اور کے بھی بندے ہو جائیں، کسی اور کی بندگی اللہ کے مقابلے میں۔ پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ نے مثلا خود فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو اگر بندگی کو اطاعت کے معنی میں لیا جائے تو پھر رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی مثلا بندگی اطاعت کے معنی میں اللہ کی بندگی۔ لیکن یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ کہا جائے کہ مثلا اللہ اس کام سے راضی ہوتا ہے، رسول اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، ہم رسول پاک کو راضی کرتے ہیں، اللہ والا کام نہیں بھی کرتے، رسول پاک خود اللہ کو کر لیں گے، راضی کر لیں گے، ہمیں جہنم سے الگ کر لیں گے۔ یا مثلا شہید مرتضی مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عدل الہی میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ مثلا فلان 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 ان کاموں سے راضی ہوتا ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، مثلا زکوٰۃ دیں گے، ان سے خدا راضی ہوتا ہے ان کاموں سے، اور مثلا مثال کے طور پر ماتم سے، مجلس سے، عزاداری سے امام حسین راضی ہوتے ہیں، اگر ہم یہ واجبات مثلا نماز نہ پڑھیں، واجبات مالی ادا نہ کریں، حج ہم پہ واجب و حج نہ کریں، احکام شریعت پہ عمل نہ کریں، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کو ہم کرتے رہیں، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ان کو نہ بھی کریں، لیکن دوسری طرف سے امام حسین کو راضی کر لیں ان کاموں سے، تو پھر امام حسین خود ہی اللہ کے ساتھ بات چیت کر لیں گے اور ہمیں بچا لیں گے، ہماری نجات کا سبب بن جائیں گے۔ شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں یہ شخص مشرک ہے، یہ دو نظاموں کا قائل ہے، یہ دو الگ الگ ہستیوں کا قائل ہو گیا کہ یا اس کی بندگی کر لو یا اس کی بندگی کر لو۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں، آیات جاری ہے سورہ مریم کی، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، جبکہ رحمان کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اللہ کے لیے یہ عیب ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ توجہ فرمائیے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کا بندہ بن کر نہ آئے۔ سب کے سب آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اس کی بارگاہ میں اس کے عبد کے طور پر، اس کے بندے کے طور پر، بندے سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو بندہ نہ کہا جائے، اللہ کا بندہ نہ کہا جائے، کوئی اور نسبت دی جائے۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ اس کی اطاعت، اس کے حکم کا پابند، اور بندگی سے نکال لیا کہ اب وہ اپنی مرضی بھی کر سکتا ہے اور اللہ بالآخر مثلا اس کی بات مان لے گا، اپنے قانونوں کو بدل لے گا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ نہیں ہے مگر خدا کے سامنے عبودیت اور بندگی کے ساتھ آنے والے، سب خدا کے عبد ہیں، سب خدا کے بندے ہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، خدا نے ان کا احصاء، صاد سے ان کا احصاء کر رکھا ہے، یعنی کیا مطلب؟ قبضے میں لیا ہوا ہے اور اچھی طرح شمار کیا ہوا ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ یہ ایک اور آیت جو سورہ مریم میں تھی، تو بطور خلاصہ اب یہاں پر یہ آخری جملے اس پہلی تقریر کے توحید کے موضوع پر، تو فرما رہے ہیں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی، تو بطور خلاصہ آج جو ہماری بحث تھی، البتہ ہماری ظاہر بات ہے ایک دن کی بحث نہیں تھی، انہوں نے ایک دن میں یہ تقریر کی تھی، ہم نے چند درسوں میں
اس کو ہم ختم کر پا رہے ہیں۔ تو بطور خلاصہ آج جو ہماری بحث تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ اسلامی تصور کائنات میں توحید کا مطلب کیا ہے اور وہ کیا چیز ہے، یعنی توحید کیا ہے، اور توحید کا جائزہ تصور کائنات کے ایک اہم اصول کے طور پر یہ ہم نے بات کی۔ فرماتے ہیں آئندہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے توحید کا جائزہ اسلامی نظریات، جسے آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، اسلام کے نظریات کا سسٹم، مجموعہ، آئیڈیالوجی، آئندہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے توحید کا جائزہ اسلامی نظریاتی نظام یعنی آئیڈیالوجی کے ایک اہم اصول کے طور پر دیکھیں گے۔ اس کو دیکھیے، یعنی توجہ فرمائیے، یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کیا مطلب؟ اسلامی تصور کائنات میں توحید اور اسلامی نظریاتی نظام میں توحید، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ پہلا اس کا مقدمہ ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی، اس میں یہ اس کی بنیاد ہے۔ اگلا جو آئیڈیالوجی میں توحید یہ آگے آئے گا۔ ابھی جو ہم نے بات کی ہے اسلامی تصور کائنات میں توحید، یعنی ایک طرف اللہ ہے، دوسرے سب کائنات اس کے بندے ہیں، یہ اس کے لیے بنیاد ہے، یعنی ہمارے آنے والے موضوع کے لیے۔ اسلامی سوچ یہ ہے دنیا کو، کائنات کو، عالم وجود یعنی یہ جتنی موجودات ہیں ان کو، عالم کائنات، عالم وجود کو اس طرح سے دیکھنا ہے ہم نے۔ اسلام جو تصور کائنات دیتا ہے تو ہم نے کائنات کو اس طرح دیکھنا ہے کہ اللہ ہے بس، اور باقی سب مخلوقات اس کے عبد ہیں، اس کے پابند ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ اب یہ سوچ ہم سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، غور کیجیے۔ اب یہ تصور کائنات جس نے اپنا لیا، یہ کائنات کا تصور اس کو کیا ہدایت کرے گا، اس سے کیا تقاضا کرے گا؟ اب یہ سوچ ہم سے کیا کہتی ہے؟ کون سا راستہ، کیسا منصوبہ، پلان زندگی کا، کون سا نقشہ ہماری زندگی کے لیے پیش کرتی ہے یہ سوچ؟ وہ کیا ہے؟ وہ نقشہ، وہ پلان زندگی کا کیا ہے؟ وہاں پر توحید کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اسلامی نظریات یعنی اسلامک آئیڈیالوجی میں توحید ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں ایک تصور کائنات بنا، اس تصور کائنات کے نتیجے میں وہ تصور کائنات وہ ہمیں کچھ تقاضا کرے گا، کچھ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی، کچھ نظریات ہمارے اندر پیدا ہوتے جائیں گے، اسے کہا جائے گا اسلامک آئیڈیالوجی، یعنی اسلام کا نظریاتی سسٹم، کہ جس کو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آئندہ درس سے ہم آغاز کریں گے، کہ جس کا عنوان ہی اسلامی نظریات میں توحید، یعنی اسلامی آئیڈیالوجی میں توحید، اس کا کیا معنی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔